عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 200 برس میں یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکی۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی، کہنے لگے خانسامہ غائب نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کی بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لے آتی ہے۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں بس یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی کہ کوئی خانسامہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بگھار رمضانی نے دیا۔ خانساماؤں سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناکس کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفاء میں یہ انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے، جہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی بار باہر کھانا کھاتے ہیں، باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہیں۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہیں صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالک ہے، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ میں برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے نہیں صاف کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ بولا یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا اور ضرورت ہماری منشا ان کی طے ہو گئیں تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائی سودا صرف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ ہم نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگے 75 روپے ماوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 30 روپے ہوگی۔ اس کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ کہنے لگا ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح بتا دیا، جھوم ہی تو گئے۔ کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید جرا کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے یہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے اکھڑوں بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا۔ مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔
ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوایا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور پانچواں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں، البتہ صورت و خد و خال اب تک یاد ہیں۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں اکھڑوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا، ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنک کا بولا صاحب ہاتھ بیچا زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصر مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے، اور اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے آتشیں گرز مار مار کر بار بار انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانا پکانے جانتا تھا۔ ہم نے کہا بھائی اور تو سب ٹھیک ہے مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، کیا بات ہے؟ کہنا صاحب آج کل وفادار مالک ملتا کہاں ہے؟ اس ستم ایجاد کی بدولت بر صغیر کے ہر خطے بلکہ ہر تحصیل کے کھانے کی خوبیاں ہمارے دسترخوان پر سمٹ کر آ گئیں۔ مثلا دوپہر کے کھانے میں دیکھا کہ شوربے میں مسلم کیری ہچکولے کر لے رہی ہے اور سالن اس قدر ترش ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اور اگر بند ہوں تو پٹ سے کھل جائیں۔ پوچھا تو انہوں نے آگاہی بخشی کہ دکن میں روسا کھٹا سالن کھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ اللہ جانے بقیہ لوگ کیا کھاتے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائے نہیں چھوٹتا تو تازہ واردان بساط مطبخ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کرنے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہم خدا نخواستہ بیماری اور موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو پرانی چال کے آدمی ہیں، اس لیے نئی زندگی سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، بات صرف اتنی ہے کہ اسے بلانے کے لیے ہم اپنی نیک کمائی میں سے 50-60 روپے ماہوار خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں کسی ناشناس حکیم کے ہاتھوں مرنے پر بھی چندہ اعتراض نہ ہوگا، لیکن ہم کسی صورت خانسامہ کو بالاختصار روح قبض کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے۔ یہ صرف حکیم اور ڈاکٹروں کا حق ہے۔ بیماری کا ذکر چل نکلا تو اس قوی ہیکل خانسامہ کا قصہ بھی سن لیجئے، جن کو ہم سب آغا کہا کرتے تھے۔ آغا اس لیے کہتے تھے کہ وہ سچ مچ آغا تھے۔ ان کا خیال آتے ہی معدے میں مہتابیاں سی جل اٹھتی ہیں۔ کھانا پکانے کا انداز وہی رہا جو ملازمت سے پہلے ہینگ بیچنے کا ہوتا تھا، یعنی ڈرا دھمکا کر اس کی خوبیاں منوا لیتے تھے۔ بالعموم صبح ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ کچھ دن ہم نے صبح تڑکے جگانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے نیند کی آڑ میں ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی ان کی اصلاح کا خیال ترک کر دیا۔ اس سے قطع نظر وہ کافی تابع دار تھے۔ تابع دار سے ہماری مراد یہ ہے کہ کبھی وہ پوچھتے کہ چائے لاؤں، اور ہم تکلفاً کہتے کہ جی چائے تو لے آؤ، اور نہ جی چائے تو نہ لاؤ، تو کبھی واقعی لے آتے اور کبھی نہیں بھی لاتے تھے۔ جس دن سے انہوں نے بارچی خانہ سنبھالا، گھر میں حکیم ڈاکٹروں کی ریل پیل ہونے لگی۔ ایک دن ہم اسی ادھر بن میں لیٹے ہوئے گرم پانی کی بوتل سے پیٹ سینک رہے تھے اور دوا پی پی کر ان کو کوس رہے تھے کہ وہ سر جھکائے آئے اور خلاف معمول ہاتھ جوڑ کر بولے، خود تم روز روز بیمار ہوتا ہے، اس سے ہمارا قبیلہ میں بڑا رسوائی ہوتا ہے، خوب کھانا خراب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سنا معاف کرایا،
اور بغیر تنخواہ لیے چل دیے. ایسی ایک اور دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب مدعو تھے. نئے خانسامہ نے جو قورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کے غوطے لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے. اکا دکا کہیں نظر بھی آ جاتی تو اس طرح سے کہ صاف چھپتی بھی نہیں سامنے آتی بھی نہیں. دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو, روز روز کی جھک جھک سے نجات مل جائے گی. بس ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو, ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھانا کھاؤ اور کھلاؤ. قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا. اور فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا ہے.